صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فرض علوم کورس میں جن موضوعات پر ہم درس سنیں گے وہ ہے مسافر کی نماز اور قضا نماز کا بیان. تو انشاءاللہ پہلے ہم مسافر کی نماز سے متعلق قرآن و احادیث کا بیان اور مسائل شرعیہ مسافر کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے. اس کے بعد پھر ہم قضا نمازوں کے حوالے سے انشاءاللہ درس سنیں گے. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسافر کی نماز کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک لفظ ہم سنتے ہیں قصر کرنا. قاف صاد را، قصر. یہ لفظ عام طور پہ سننے کو ملتا ہے کہ مسافر قصر کرے گا، مسافر کو قصر کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، مسافر پر قصر واجب ہے. تو اس طرح کے ہم جملے، الفاظ، کلمات سنتے رہتے ہیں. تو یہ قصر کا معنی کیا ہے؟ قصر کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا. قصر کا لغوی معنی، جو لغت میں اس کا معنی آتا ہے، وہ ہے کمی کرنا، کسی چیز کو کم کر دینا. حج کے ایام میں ایک رکن آتا ہے کہ جب طواف اور سعی سے فراغت ہوتی ہے تو حاجی یا عمرہ کرنے والا حلق کرتا ہے یا تقصیر کرتا ہے. تقصیر معنی بھی کمی کرنا. تو وہاں یا تو وہ سر منڈاتا ہے، پورے سر کے بال دور کرتا ہے، یا پھر اپنے بالوں کے چوتھائی بالوں، سر کے چوتھائی بالوں کے ایک ایک پورے کے برابر بالوں کو وہ کاٹتا ہے، کم کر دیتا ہے. تو اس کو بھی قصر کرنا یا تقصیر کرنا کہتے ہیں. تو قصر کا لغوی معنی ہوتا ہے کم کرنا. اور جب ہم نماز مسافر کے بارے میں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص شرائط کے مطابق کسی فرد کا 4 رکعت والے فرض نمازوں میں 2 رکعت کم کرنا. مخصوص شرائط کے حامل شخص کا 4 رکعت والی
فرض نمازوں میں 2 رکعتوں کو کم کر دینا. تو مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان میں 4 رکعتیں جو فرائض ہیں، تو مسافر شرعی 4 رکعتیں نہیں پڑھتا بلکہ کتنی پڑھتا ہے؟ 2. تو 2 رکعتیں وہ کم کر دیتا ہے، پھر 2 رکعتیں وہ ادا کرتا ہے، اور یہی 2 رکعتیں پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن و احادیث میں نماز میں قصر کرنے کا بیان موجود ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس آیت مبارکہ میں نماز میں قصر کرنے کا حکم موجود ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم بعض نمازوں میں قصر کر لو. تو قصر کرنے میں کچھ گناہ نہیں. ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے. اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم حاصل ہوتا ہے تو اس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ قصر نماز کا حکم خوف کی صورت میں ہے. جب خوف لاحق ہو تو اس وقت قصر کر لینا چاہیے، اور اگر خوف لاحق نہ ہو تو پوری پڑھنی چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں امن، خوف، باہر صورت جب بھی سفر فرمایا تو سفر کی حالت میں بھی قصر کے ساتھ نمازیں ادا کی. تو حضرت سیدنا یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم تو امن میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم قصر کرتے ہیں. بظاہر قرآن پاک کی آیت سے جو مفہوم حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو تو نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن اب تو ہم امن میں ہیں، کوئی خوف نہیں، تو پھر بھی ہم قصر کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال سنا تو فرمایا: عجبت مما عجبت من، جس چیز نے تجھے تعجب میں ڈالا ہے وہ چیز مجھے بھی تعجب میں ڈال چکی ہے. اور اس تعجب کو دور کرنے کے لیے میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اب تو امن کی حالت میں ہیں، کیا اب بھی ہم قصر کریں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقہ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ ہے جو اس نے تم پر فرمایا ہے. فرمایا: فاقبلوا صدقتہ، اللہ تعالی کے اس صدقے کو قبول کرو. تو نماز میں قصر کرنا، 2 رکعتیں کم ہو جانا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صدقہ ہے. ایک مومنین کے لیے ایک آسانی ہے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر انہیں اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو ثواب ملتا ہے وہ آدھا ہو کر نہیں ملتا، ثواب پورا ہی ملتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے، کم نہیں. یعنی یہ پوری ہیں، کم نہیں،
صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں 2 ہی 4 کے برابر ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صدقہ ہے جو مومنین پر فرمایا گیا، اور اس صدقے کو قبول کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں 4 رکعتیں پوری پڑھوں گا، تم قصر کرو، تم 2 پڑھو، میں 4 پوری پڑھوں گا، یعنی اس کا ذہن یہ ہے کہ میں 4 رکعت پوری ادا کر کے ثواب زیادہ کما لوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کم عقلی ہے۔ ثواب کا دار و مدار اس نے اپنی عقل پر رکھا ہوا ہے، ثواب کا دار و مدار اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول پر ہے۔ جس کو اللہ و رسول ثواب کہیں وہ ثواب کا کام ہے، جس کو گناہ کہیں وہ گناہ کا کام ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بھی شخص مسافر ہو اور وہ 4 رکعتیں اگر پڑھتا ہے، اس ذہن سے پڑھتا ہے کہ میں پوری پڑھوں گا، تو یہ پوری نہیں پڑھ رہا، اب یہ بظاہر 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ و رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو اس کی یہ 4 رکعتیں کامل نہیں مانی جائیں گی، بلکہ اس کی یہ 4 رکعتیں پڑھنا ناقص ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ دوبارہ سے پڑھیں، قصر کر کے دوبارہ سے 2 رکعتیں پڑھنا اس سے واجب رہے گا، یہ گناہ گار الگ ہوگا۔ تو لہذا اگر جب قصر کے شرائط پائے جائیں تو اس صورت میں قصر کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نافرمان ٹھہرے گا۔ فقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا صدقہ قبول کرنا واجب ہے۔ اللہ کے اس صدقے کو مسلمان پہ واجب ٹھہرایا گیا۔ شرعی مسافت کتنی ہے یہ نوٹ کریں۔ شرعی کب مسافر بنتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شرعاً مسافر وہ شخص ہے کہ جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ ایک شخص ہے جو باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہے، اب وہ کب مسافر بنے گا؟ باب المدینہ کراچی کے حدود ختم ہوتے ہی اب اگر وہ باہر جس جگہ جانا چاہتا ہے، وہ اگر باب المدینہ کراچی کی حدود ختم ہونے کے بعد وہ مقام اب ہم کلومیٹر گننا شروع کریں گے جس مقام پہ ایک شخص نے جانا ہے، اگر وہ تقریباً 92 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے، اب وہ شخص وہاں جانا چاہتا ہے، مثلا کراچی کا کوئی باشندہ حیدر آباد جانا چاہتا ہے، تو کراچی سے حیدرآباد 57.5 میل سے کافی آگے ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کراچی سے 57.5 میل سے زائد دور مسافت مثلا حیدرآباد جانا چاہتا ہے، تو یہ شخص جب اپنے مقام اقامت سے باہر ہوگا، اپنے گاؤں اپنے شہر سے جب باہر ہوگا، تو ایسا شخص مسافر شرعی شمار ہوگا۔ اب یہ کہ کراچی سے باہر نکلنے والا شخص جو حیدرآباد کا ارادہ جس نے کر لیا کہ اس کو حیدرآباد جانا ہے، تو وہ نماز میں قصر کب سے شروع کرے گا؟ اب میں نے بیگ تیار کر لیا، سامان سب کچھ تیار ہے، نیت حیدرآباد جانے کی ہو چکی ہے، تو کیا میں ابھی سے مسافر بن گیا؟ کیا میں ابھی سے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے کی مسجد میں، کیا میں اب جو ظہر کی نماز پڑھوں یا عصر کی پڑھوں تو کیا میں قصر کر کے پڑھوں گا؟ ایسا نہیں ہے۔ محض نیت سفر کر لینے سے مسافر کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ مسافر کا حکم جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قصر کرنے کا حکم اس کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ قصر کب کرے گا؟ اس کے لیے قصر کا حکم اس وقت ہوگا کہ یہ اپنی بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر ہے تو شہر سے باہر ہو جائے، گاؤں ہے تو اپنے گاؤں سے باہر نکل جائے، اور شہر
میں جو رہتا ہے اس شہر میں رہنے والے کے لیے قصر نماز کی اجازت ملنے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس کچھ آبادیاں ہوتی ہیں جو شہر سے متصل ہوتی ہیں، تو وہ اپنے شہر سے متصل آبادیوں کو بھی کراس کر جائے. تو جب وہ ان آبادیوں کو بھی کراس کر جائے گا تو اب وہ نماز میں قصر کر سکتا ہے، اگرچہ اپنے شہر سے 1 کلومیٹر ہی ابھی دور ہوا تھا. اگرچہ اپنے گاؤں سے 1 کلومیٹر ہی وہ دور ہوا ہے، لیکن اپنے شہر، اپنے گاؤں کی آبادی کو کراس کر چکا، وہاں سے نکل گیا، لیکن اس نے جانا کہاں پر ہے؟ یہ دو باتیں مطلب نماز میں قصر جب کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے جس علاقے کا انتخاب کیا ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے یا اس سے پہلے ہے. اگر 92 کلومیٹر کے اندر ہو تو پھر آپ کو پورے راستے میں اور جس مقام پر آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ نے قصر نہیں کرنی، پوری نمازیں پڑھنی ہے. مثلا باب المدینہ کا کوئی شخص اگر نوری آباد جاتا ہے تو نوری آباد جانے والا شخص پوری نمازیں پڑھے گا، اس لیے کہ کراچی کی حدود اور نوری آباد کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، اس سے کم مسافت بنتی ہے. تو لہذا یہ نوری آباد کام پر جانے والا جو ظہر عصر وہاں پڑھتا ہے یا ہفتے بعد آتا ہے وہاں سے کراچی، تو وہ وہاں پر پوری نمازیں پڑھے گا، اس لیے کیونکہ کراچی سے باہر اس کا جو سفر ہے وہ 92 کلومیٹر نہیں. لیکن حیدرآباد اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو ایسا شخص چونکہ اپنے شہر اور جس مقام کا اس نے انتخاب کیا ہے اس کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے زائد فاصلہ ہے، تو لہذا اب اس کا یہ سفر شرعی ہوا. اب جب یہ شخص کراچی کی حدود چھوڑے گا تو اب اس کے لیے نماز میں قصر کرنے کا حکم آ جائے گا. اب اگر اس نے دوران سفر جیسے حیدرآباد کے راستے میں کہیں پر وہ ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے تو اس کو ان نمازوں میں قصر کرنی ہوگی. اب یہ سفر کے بارے میں یہ ہے کہ سفر جو اس نے کرنا ہے آیا نیک مقصد لے کر گیا ہے، جس مقام پر یہ جانا چاہتا ہے نیک مقاصد کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے، اس کو بھی قصر ہی کا حکم ہوگا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی کا باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد، ملتان، لاہور کہیں پر بھی اگر اس کا سفر ہے، اگر وہ سفر معاذ اللہ گناہوں کی ادائیگی کے لیے معصیت پر مبنی ہے، کوئی گناہ وہاں پر جا کر کرنا ہے اس لیے سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس سفر میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا سفر معصیت پر مبنی ہے تو اس کو قصر کا حکم نہیں ہوگا، یہ پوری پڑے گا، ایسا نہیں ہے. یعنی اگر کسی کا سفر معصیت پر بھی مبنی ہو لیکن چونکہ اس میں مسافر کی شرائط پائے جا رہے ہیں تو مسافر کی شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کو بھی قصر کرنے کا ہی حکم ہوگا. قصر کرنے میں سیٹھ، نوکر، میاں بیوی، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہیں، اسی طرح بعض اوقات سفر ہوتا ہے، ایک استاد کے ساتھ طلباء سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کس کی نیت کا اعتبار کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا ملازم کہ جو ماہانہ یا سالانہ سیلری پر کام کرتا ہے، ماہانہ یا سالانہ سیلری پر کام کرتا ہے، تو ایسا شخص اگر اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرے گا تو یہ سیٹھ کے تابع ہے، یہ سیٹھ کے تابع ہے. اسی طریقے سے فرما بردار بیٹا ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، ماں باپ جہاں جا رہے ہیں وہاں یہ بھی جا رہے ہیں، تو ماں باپ کا فرما بردار بیٹا یہ اپنے والد کے تابع ہے. اسی طرح وہ شاگرد کے جو اپنے استاد کی خدمت میں لگا رہتا ہے، استاد ہی کی طرف سے اس کو کھانا پینا جو بھی جملہ ضروریات ہیں وہ استاد پوری کرتا ہے، بس اس نے اپنے آپ کو ایک استاد کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو ایسا شخص بھی، ایسا طالب علم اپنے استاد کے تابع ہے. ایسے ہی شوہر ہے اور بیوی ہے تو بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے. اب یہ جو شاگرد ہے، یہ جو مزدور ہے یا فرما بردار بیٹا ہے یا بیوی ہے، ان کی نیتیں
سفر کی ہوں یا نہ ہوں، یہ اپنے تابع ہیں کس کے؟ اپنے استاد کے، اپنے سیٹ کے، اپنے باپ کے اور اپنے شوہر کے. یہ ان کے تابع ہیں. جو ان کی نیت ہوگی متبوع، ایک ہے تابع جو اتباع کرے گا، پیچھے پیچھے چلے گا، اس کو تابع کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے متبوع. یہ لکھ لیں، متبوع. متبوع کا معنی ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے. متبوع معنی جس کی اتباع کی جائے، جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. اب استاد جہاں جائے گا طالب علم بھی اسی کے پیچھے پیچھے جائے گا، شوہر جہاں جائے گا بیوی بھی وہیں جائے گی. تو شوہر متبوع ہے، بیوی تابع. استاد متبوع ہے، شاگرد تابع. سیٹھ متبوع ہے اور ملازم اس کا تابع. اب دو اس طرح کے آدمی سفر کر رہے ہوں، ایک تابع ہو اور ایک متبوع ہو، تو کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ متبوع کی نیت کا اعتبار ہوگا. کس کی؟ متبوع کی نیت کا اعتبار ہوگا. سیٹھ کی جو نیت ہے، اسی طریقے سے شوہر کی جو نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا. مثلا یہ کہ اب کراچی کا کوئی شخص، اب مثال لیں، کراچی کا کوئی شخص اپنے ملازم کو لے کر جاتا ہے حیدرآباد. اگر وہ 15 دن یا 15 دن سے زائد اگر حیدرآباد میں رہے گا تو ایسا شخص وہاں حیدرآباد میں کیا ہوگا؟ مقیم. کون ہوگا؟ مقیم. جو شخص اپنے شہر سے دور اگر کسی اور مقام پر چلا جاتا ہے جو اگرچہ مسافت شرعی کے مطابق دور ہے، لیکن وہاں پر اس کا رہنے کی نیت 15 دن یا 15 دن سے زائد ہے، تو اب وہ اس مقام پر جو نمازیں ادا کرے گا وہ پوری پڑھے گا. کراچی کا کوئی شخص حیدرآباد میں 15 دن یا 20 دن رہنے کی نیت سے جاتا ہے تو حیدرآباد جب وہ پہنچ جائے گا تو وہاں پر اس کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. 15 دن سے کم نیت لے کر جائے گا، 14 دن، 10 دن، 8 دن، 2 دن، 1 دن کے لیے اگر وہ گیا ہے تو وہاں پر کراچی کا رہائشی حیدرآباد میں قصر کرے گا، نمازوں میں کمی کرے گا. اب سیٹھ اپنے ملازم کو لے کر جاتا ہے حیدرآباد. جو نیت سیٹھ کی وہی نیت اس کے ملازم کی مانی جائے گی. سیٹھ کی نیت اگر 15 دن یا 20 دن حیدرآباد میں رہنے کی ہے، مرکز الاولیاء لاہور میں 15 یا 20 دن رہنے کی نیت کے ساتھ وہ چلا، وہاں پہ وہ 15 یا 20 دن رہے گا، تو اب اس کے ملازم کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سیٹھ کی نیت 15 دن یا اس سے زائد دن رہنے کی ہے. اسی طرح اگر سیٹھ کی نیت ہے 10 دن رہنے کی، اب ملازم نیت کرتا ہے 15 دن رہنے کی، تو ملازم کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ اپنے سیٹھ کے تابع ہے، جو سیٹھ کی نیت وہی اس کی نیت قرار پائے گی. مسافر بننے کے لیے ایک شرط وہ یہ بھی ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا ارادہ ہو. جہاں سے وہ سفر کا آغاز کر رہا ہے اور جس مقام پر وہ جانا چاہتا ہے، تو ان دو علاقوں کے درمیان، 2 جگہوں کے درمیان 92 کلومیٹر کا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے. اگر جس مقام کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ مقام اگر 92 کلومیٹر کے اندر ہے تو ایسے مقام کی طرف سفر کرنے سے وہ مسافر نہیں ہوگا. مسافر ہونے کے لیے کیا بات ضروری ہے کہ جس جگہ سے اس نے سفر کا آغاز کیا اور جس مقام پر جانا چاہتا ہے دونوں جگہوں کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہو. اور اس کا یہ جو سفر ہے یہ بالکل متصل، یہاں سے گیا تو ڈائریکٹ وہیں پہ جانا ہے، تو یہ اتنی مسافت کا اعتبار یہاں پہ کیا گیا. اگر کسی آدمی کا ارادہ حیدرآباد جانے کا ڈائریکٹ کراچی سے حیدرآباد کی بس میں بیٹھا اور حیدرآباد میں ہی اترنا ہے تو یہ شخص یہ جو سفر ہے، یہ جو مسافت ہے، یہ اس کی مسافت شرعی بنتی ہے اور یہ دوران سفر اگر نماز کا موقع ملے گا تو یہ قصر کرے گا. لیکن اگر ایک آدمی کا ارادہ ہے کہ پہلے میں کراچی سے نوری آباد جاؤں گا، وہاں پر 1 دن رکوں گا، اس کے بعد پھر وہاں سے میں جاؤں گا حیدرآباد، وہاں پر بھی اس کا ارادہ ہے کہ میں 2 دن رکوں گا، 1 ہفتے رکوں گا، ٹھیک ہے،
تو باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان اس کا سفر ٹوٹ گیا. اگرچہ سفر کی انتہا حیدرآباد پہ ہو رہی ہے لیکن کراچی سے یہ حیدرآباد ڈائریکٹ نہیں جا رہا, یہ درمیان میں ایک مقام پر رکتا ہوا جا رہا ہے, اور وہ مقام جہاں پر اس نے رکنے کا ارادہ کیا ہے وہ کراچی سے 92 کلومیٹر کے اندر ہے. تو اس کا سفر یعنی متصلاً ایک جو سفر ڈائریکٹ ہونا تھا وہ ڈائریکٹ سفر 92 کلومیٹر تک نہیں پہنچا, اس کے درمیان میں ہی ایک سفر کی انتہا ہوئی, پھر یہاں سے نئے سفر کا آغاز ہوگا. تو کراچی سے حیدرآباد ڈائریکٹ جانے والا اس کا یہ سارا سفر قصر والا سفر ہے. یہ درمیان میں نماز پڑھے گا تو قصر کے ساتھ پڑھے گا, لیکن کسی شخص کا ارادہ کراچی سے نوری آباد کا ہوا تو یہ چونکہ 92 کلومیٹر سے اندر ہے, لہذا یہ اگر پہلے نوری آباد جائے گا, وہاں کچھ دن کچھ گھنٹے وہاں کام ہے, وہاں جا کر پھر آگے حیدرآباد کی طرف جائے گا, تو اس طرح اس کا سفر یک مشت 92 کلومیٹر نہیں ہوا, تو اس کا سفر ٹوٹ گیا. تو اس طرح اگر کوئی شخص پوری دنیا گھومتا ہے تو وہ مسافر نہیں بنے گا. مثلا کراچی سے نوری آباد گیا, نوری آباد سے پھر حیدرآباد گیا, اسی طرح حیدرآباد سے آگے جس علاقے کا اس نے انتخاب کیا ہے اس کے اور حیدرآباد کے درمیان اگر 92 کلومیٹر نہیں بنتا, پھر یہ وہاں چلا گیا, پھر وہاں سے اور آگے چلا گیا 50 کلومیٹر, پھر آگے 60 کلومیٹر, پھر 70 کلومیٹر, یوں گھومتا گھماتا یہ مدینہ منورہ تک پہنچ گیا, پھر وہاں سے واپسی آتے آتے یوں 50 50 60 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ آتے آتے کراچی آ گیا. تو یہ اگرچہ مہینوں سفر کرتا رہا, سالوں سفر کرتا رہا, دنیا کے کئی ممالک تک بھی اگر یہ پہنچ جائے, لیکن یہ کیا ہوگا؟ مقیم. یہ نمازیں کون سی پڑھے گا؟ مقیم والی پڑھے گا, مسافر والی نماز نہیں پڑھے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کا کوئی بھی سفر یک مشت 92 کلومیٹر کی مسافت تک نہیں ہوا. تو ایسا شخص اگر پوری دنیا بھی گھوم آئے تو وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہی رہے گا. اسی بنا پہ فقہاء کرام نے ایک جزیہ لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں جو اس کا ایک علاقہ تھا جو دارالسلطنت ہے وہاں سے مزید آگے اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے وہ نکلتا ہے, اگر اس کا نکلنا یک مشت 92 کلومیٹر نہ ہو, کہیں وہ 20 کلومیٹر پہ رکتا ہے, وہاں کے حالات معلوم کرتا ہے, پھر آگے 50 کلومیٹر چلے جاتا ہے, وہاں کے حالات معلوم کرتا ہے, یوں کرتے کراتے وہ اگر پوری سلطنت میں گھومتا پھرتا رہے, اپنے گھر پہ بھی بعد میں پہنچ جائے, تو یہ بادشاہ سفر کرتے کرتے اپنے محل میں بھی اگر پہنچ جائے, پوری سلطنت پوری رعایا کی خبر گیری کر لے, تب بھی یہ مقیم ہی رہے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا جو ہم نے مثال فرض کی, اس مثال میں کوئی بھی سفر 92 کلومیٹر تک یک مشت نہیں ہوا. ہاں اگر اس کا سفر یک مشت 92 کلومیٹر ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسافر ہو جائے گا. نماز کی قصر کرنے کے حوالے سے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے میں 2 راستے ہیں. ایک جگہ ایسی ہے کہ جس تک پہنچنے میں 2 راستے ہیں. ایک ایسا راستہ ہے کہ جو 50 کلومیٹر پر ہی وہ مقام آ جائے گا, اور ایک راستہ ایسا ہے کہ جو اتنا گھوم کر جا رہا ہے کہ اس مقام سے اگر ہم سفر کرتے ہوئے اپنے جس جگہ کا ہمارا ارادہ ہے وہاں پہنچیں تو 100 کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر اب یہ 2 راستے ہیں, ایک 50 کلومیٹر اور ایک اسی مقام تک پہنچنے کا راستہ تھوڑا سا گھوم کر ہے, وہ 100 کلومیٹر ہے, تو اب اس میں کون سے راستے سے جانے پر وہ مسافر بنے گا, کون سے نہیں بنے گا؟ بس یہ ہے کہ جس راستے کا اس نے انتخاب کیا اس راستے کا حکم ہوگا. اگر یہ 50 کلومیٹر والے راستے کو اختیار کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو یہ نمازیں پوری پڑھے گا, اور اگر یہ اسی مقام پر یہ اگر 100 کلومیٹر والے راستے سے آتا ہے تو یہ قصر کرے گا. پیارے اسلامی بھائیو, جب بھی سفر کے حوالے سے یہ ہم سنتے ہیں تو اس میں عام طور پہ جو دارالفتہ سے رابطہ کرتے ہیں یا علماء کی صحبت میں جو بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ لفظ
سننے کو ملتے ہیں وطن اصلی، وطن اقامت، وطن اقامت باطل ہو گیا تو وطن اصلی باطل ہو گیا، اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ وطن اصلی کیا ہے اس کو نوٹ کریں، آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کریں کہ وطن اصلی کیا ہے۔ ایک وطن تو ہمارے پاکستان ہمارا وطن ہے، ایک یہ وطن ہوتا ہے، ایک وطن جو سفر مسافر کے حوالے سے جو ہم اس کے وطن بناتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے وطن اصلی۔ وطن اصلی ہونے میں 3 باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ کے وطن اصلی ہونے میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر پائی جائے تو وہ مقام وطن اصلی قرار پائے گا۔ نمبر 1، وہ مقام اس کا جائے پیدائش ہو، وہ مقام اس کا جائے پیدائش ہو، اس مقام پر اس کی ولادت ہوئی ہو، پیدائش ہوئی ہو، تو وہ مقام وطن اصلی ہوتا ہے۔ جیسے جو کراچی میں پیدا ہوا تو کراچی اس کا کیا بنا؟ بتائیے، کراچی اس کا کیا ہے؟ وطن اصلی۔ حیدرآباد میں جو پیدا ہوا، حیدرآباد اس کا وطن اصلی۔ مکہ مکرمہ میں جو پیدا ہوا اس کا مکہ مکرمہ وطن اصلی، اور جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اس کا مدینہ منورہ وطن اصلی۔ تو وطن اصلی میں ایک بات تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ مقام اس کا جائے پیدائش ہو۔ دوسری یہ جائے پیدائش نہیں ہے بالفرض، دوسری بات یہ کہ اس کے گھر کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اس نے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو وہاں پر رکھا ہوا ہے، تو وہ مقام بھی اس کا وطن اصلی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص سے پیدا ہوا تھا، یعنی جب پاکستان آزاد ہوا اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ہند کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے وہ ہجرت کر کے آ گئے کہاں پر؟ پاکستان۔ پاکستان میں انہوں نے اپنا گھر بسایا، اہل و عیال سب، کسی کے کراچی میں تو کسی کے حیدرآباد میں، کسی کے کسی اور شہر میں، ہندوستان سے ہند سے ہجرت کر کے آ گئے۔ وہ مقام جو ان کا جائے ولادت تھا ہند، وہ چھوڑ دیا، اب کہاں پر آ گئے؟ پاکستان میں۔ پاکستان کے جس شہر کو انہوں نے منتخب کیا وہ مقام اب ان کی رہائش گاہ بن گئی، بیوی بچوں سمیت وہ وہاں پہ رہنے لگے، تو اب یہ مقام ان کا وطن اصلی بن گیا، یہ مقام ان کا وطن اصلی بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش کا کیا ہے؟ حضور کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب ہجرت کا موقع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اپنے جملہ اہل خانہ کو پھر مدینہ منورہ میں رہائش پذیر رکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں رہائش رکھی، تو یہ مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا بن گیا؟ وطن اصلی۔ جب تک ہجرت نہیں کی تھی اس وقت تک مکہ مکرمہ کیا تھا؟ وطن اصلی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینے کا ارادہ کر لیا، اب مدینے میں ہی رہنا ہے، تو مدینہ منورہ وطن اصلی ہو گیا۔ تو وطن اصلی ہونے میں یا تو جائے پیدائش ہو، ٹھیک ہے، یا آپ نے وہ مقام چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد اب دوسرے مقام پر آ گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اب یہیں پہ رہنے کا مستقل ارادہ کر لیا، تو یہ مقام آپ کا بنے گا وطن اصلی۔ تیسرا مقام، تیسری یہ ہے کہ وہاں پر سکونت کر لی، وہاں پہ رہائش اختیار کر لی کہ بس اب یہ شہر کو میں آباد کروں گا، یہیں پہ رہنا ہے، اگرچہ بیوی بچے کہیں اور رہتے ہیں۔ مثلا بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بالفرض مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے رہائشی ہیں، وہیں پہ پیدا ہوئے، بیوی بچے بھی وہیں پر ہیں، لیکن باب المدینہ میں آ کر انہوں نے مکان خرید لیا اور یہاں پر بھی رہنے کا پکا ارادہ کر لیا،
کہ اپنے باب المدینہ میں بھی رہنا ہے، یہاں پر بھی اپنا مکان ہے، یہاں پر بھی وہ رہتا ہے، مستقل سکونت اس نے یہاں اختیار کر لی، یہاں سے کبھی کبھی اپنے گھر پہ چلے آتا ہے، کبھی اہل و عیال کو یہاں پہ لے آتا ہے، تو یہ باب المدینہ کراچی بھی اس کا وطن اصلی بن جائے گا۔ وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو یہاں پر آتے ہیں صرف کرائے کے لیے، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، کمانے کی غرض سے آتے ہیں، کما کر پھر چلے آتے ہیں، تو یہ عارضی طور پہ آنے والے مراد نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس نے باقاعدہ مدینۃ الاولیاء کا رہائشی ہے لیکن باب المدینہ کراچی میں بھی اس نے مکان خرید لیا اور یہاں پر خریدنے کے بعد مستقل رہائش کی نیت کر لی کہ رہنا یہیں پر ہی، اب آگے اگلے دور میں بیوی بچوں کو یہیں پہ بلا لینا ہے۔ اس طرح بھی ہمارے بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں کی سکونت اختیار کرنے کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، بھی یہیں پہ اپنے بیوی بچوں کو بعد میں بلا لیتے ہیں، تو یہ باب المدینہ بھی ان کا کیا بن جائے گا؟ وطن اصلی۔ تو وطن اصلی یا تو جائے پیدائش ہو، یا بیوی بچوں کے ساتھ جہاں پر وہ رہتا ہو، یا اس نے کسی مقام کو جائے سکونت بنا لیا کہ اب مجھے یہیں پر رہنا ہے، بھلے سے بیوی بچے کہیں اور ہیں لیکن جس مقام پہ وہ رہتا ہے اس مقام کو مستقل اب اس نے اپنی سکونت کی جگہ بنا لی۔ ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت، وطن اقامت وہ جگہ ہوتی ہے کہ مسافر 15 دن یا 15 دن سے زائد 20، 25، ایک مہینہ، اتنے ایام وہ کسی مقام پر رہنے کی نیت سے گیا ہوتا ہے۔ جیسے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کا کوئی اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی آیا ہوا ہے، یہاں پہ کام کرتا ہے، تو یہاں پر اس نے جانا ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد جاؤں گا، تو یہ باب المدینہ اس کا وطن اقامت بن گیا، تو یہ یہاں پہ مقیم ہو گیا۔ وطن اصلی میں اور وطن اقامت میں پوری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ وطن اصلی میں اور وطن اقامت میں پوری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اس میں قصر نہیں کی جاتی۔ ایک وطن اور ہوتا ہے، اس کا نام ہے وطن سفر۔ وطن سفر، وطن سفر میں قصر کی جاتی ہے۔ وطن سفر سے مراد یہی لے لیں کہ آپ یہاں سے نواب شاہ 10 دن کے ارادے سے گئے، باب المدینہ سے نواب شاہ آپ 10 دن کے ارادے سے گئے، تو باب المدینہ آپ کا وطن اصلی ہے، لیکن نواب شاہ جس میں آپ گئے ہیں 15 دن سے کم نیت لے کر گئے ہیں، تو یہ نواب شاہ آپ کا وطن سفر بنے گا، اور وطن سفر میں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ وطن اصلی بھی آپ کو پتہ چل گیا، وطن اقامت بھی آپ کو پتہ چلا، اور وطن سفر بھی آپ کو گوش گزار کیا۔ اب یہ نوٹ کریں، وطن اقامت بعض اوقات باطل ہو جاتا ہے، وطن اقامت بعض اوقات باطل ہو جاتا ہے، اور وطن اقامت جب بھی کہا جائے گا تو اپنے ذہن میں یہ لے آیا کریں کہ یہاں پر پوری نمازیں پڑھنی ہیں۔ وطن اقامت میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ پوری 2 رکعت وطن سفر میں پڑھتے ہیں، اور وطن اقامت میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وطن اقامت کبھی باطل بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وطن اقامت بنانا پڑتا ہے، لیکن وطن اصلی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وطن اصلی میں آپ کو پہلے ہی 4 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں۔ مثلا یوں سمجھیں کہ آپ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ارادے سے نکلے، اب 10 دن 15 دن 20 دن جتنے بھی دن کا آپ کا ارادہ تھا، باب المدینہ سے نکل گئے، یہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ اب وطن اصلی میں جب تک تھے پوری نمازیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وطن اصلی سے آپ سفر پہ نکلے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، وہاں آپ کی نیت جو بھی ہو، 10 دن ہو 20 دن، جتنے بھی دن، جب آپ کراچی کی حدود سے نکل گئے تو اب آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ قصر کے ساتھ۔ اب آپ نے نمازیں
قصر کے ساتھ پڑھنی ہے رستے میں. اب وہاں سے واپس جب آپ کراچی آئیں گے تو کراچی آنے سے باب المدینہ میں داخل ہونے سے پھر آپ کے لیے دوبارہ 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہو جائے گا. اگرچہ آپ کا ارادہ باب المدینہ آنے کا یہ تھا کہ بس 1 ہفتے بعد پھر مجھے جانا ہے, 1 ہفتے بعد پھر مجھے یہاں سے حیدرآباد جانا ہے, یعنی آپ کا بس عام دو رفت رہتی ہے, کبھی اپنے شہر میں آتے ہیں لیکن 1-2 دن رکتے ہیں, پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں, پھر ادھر آتے ہیں, پھر شہر میں آ جاتے ہیں, پھر کہیں 2-4-5 دن کے لیے چلے گئے. تو جب آپ اپنے وطن میں آتے رہیں گے آپ کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے. وطن اصلی میں چاہے آپ 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کریں نہ کریں, 1 گھنٹے کے لیے آنے کی نیت ہے, 1 دن کے لیے آنے کی نیت ہے, جب بھی آپ وطن اصلی میں آ گئے آپ کو نمازیں وطن اصلی میں پوری ہی پڑھنی ہیں. وطن اصلی میں 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے نیت اقامت کی حاجت نہیں. لیکن میں نے جو ایک جملہ کہا تھا کہ وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے, وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے, اس کی مثال یہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص باب المدینہ سے حیدرآباد کے ارادے سے نکلا, 15 دن یا 20 دن کے ارادے سے وہ حیدرآباد آیا, تو حیدرآباد اس کا کیا بنا؟ حیدرآباد 15 دن یا 20 دن کے ارادے سے وہ آیا ہے تو حیدرآباد کیا بنا اس کا؟ وطن اقامت میں نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی؟ پوری 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی. اب یہ وطن اقامت اس کا حیدرآباد بن گیا. اب یہ حیدرآباد سے چلا گیا 5 دن کے لیے, یعنی یہ سمجھیں کہ وہ پنجاب کے کسی علاقے میں چلا گیا. پھر یہ واپس آتا ہے حیدرآباد, پھر یہ واپس حیدرآباد آ گیا, تو اب یہ حیدرآباد میں کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 4 پڑھے یا 2 پڑھے؟ وطن اقامت حیدرآباد بنا تھا, لیکن جب وطن اقامت سے اب یہ حیدرآباد سے بالکل یہ لاہور چلا گیا, اس کا جانا لاہور ہوا, اب لاہور سے پھر دوبارہ یہ آ جاتا ہے کہاں پر؟ حیدرآباد. تو حیدرآباد وطن اقامت تھا جہاں وہ 4 رکعتیں پہلے سے پڑھ رہا تھا, اب دوبارہ آ گیا وہ حیدرآباد, تو حیدرآباد میں اس کو کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو اب یہ 4 پڑھے گا یا 2؟ نہ تو مطلقاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 ہی پڑھے گا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 ہی پڑھے گا. تو جواب آپ میں سے بعض نے 4 دیا, بعض نے 2 دیا. اب جواب صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو کھلا کھاتا کہہ دیا کہ بس 4 پڑھے گا, کسی نے کہا 2 پڑھے گا. نہ ایک دم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 4 پڑھے گا, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 پڑھے گا. نیت, اب اس کو دوبارہ حیدرآباد آنے میں نیت کرنی ہوگی کہ اب اس کی نیت کا ہم غور کریں گے کہ اب دوبارہ جب حیدرآباد آیا, حیدرآباد سے جب اس نے سفر کیا کہاں کا؟ لاہور شریف کا, تو اس کا وطن اقامت باطل ہو گیا, اس کا وطن اقامت باطل ہو گیا. اب حیدرآباد اس کا وطن اقامت نہ رہا. وطن اقامت کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر پوری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. اب اس کا وطن اقامت جاتا رہا. اب حیدرآباد جب یہ لاہور سے واپس آئے گا تو اب ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نیت کتنے دن رہنے کی ہے؟ اگر اس کی حیدرآباد میں نیت 10 دن 12 دن رہنے کی ہے, 15 سے کم رہنے کی ہے, تو ہم اس کو کہیں گے آپ قصر کریں. آپ کیا کریں؟ قصر کریں. اور اگر اس کی نیت 15 دن یا 20 دن رہنے کی بن جاتی ہے حیدرآباد میں, تو ہم اس کو کہیں گے کہ اب آپ پوری نمازیں پڑھیں کہ آپ کا وطن اقامت جو لاہور کی طرف سفر کرنے کی وجہ سے حیدرآباد وطن اقامت تھا وہ باطل ہو گیا. اب دوبارہ سے وطن اقامت بنانے کے لیے آپ کو 15 دن 20 دن جتنے بھی آپ کی دن کی نیت ہے, 15 سے زائد یا 15 دن آپ کو نیت کرنی ہوگی, تو یہ دوبارہ سے وطن اقامت بن جائے گا, ورنہ سفر کرنے کی وجہ سے وطن اقامت باطل ہو گیا. وطن اقامت باطل ہونے کی صورتیں, وطن اقامت کب باطل ہو جاتا ہے؟ تو وطن اقامت باطل ہونے کی وجہ 3 قسم کے سفر
وطن اقامت کو باطل کر دیں گے. وطن اقامت باطل کب ہو جاتا ہے؟ تو ایک تو آپ کو صورت بتائی کہ وطن اقامت جو ہے حیدرآباد، وطن اقامت سے آگے سفر کر جائے، آگے سفر کر جائے، اور سفر کی میعاد اور مقدار وہی 92 کلومیٹر آگے کسی اور مقام پہ چلا جائے، تو اب وہ وطن اقامت نہیں رہا. مثلا اس کو یوں سمجھ لیں کہ لاہور کا کوئی شخص تھا اور وہ حیدرآباد آیا 20 دن رہنے کی نیت سے. حیدرآباد کیا بنا، اس کا کیا بنا؟ یہاں پہ کیسے نماز پڑھنی ہے؟ پوری. یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ جیسی وطن اقامت کا تصور آئے تو آپ فوراً ذہن میں لے آئیں کہ یہاں پہ پوری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو وطن اقامت حیدرآباد بن گیا، 20 دن کے ارادے سے آیا. اب یہ حیدرآباد سے پھر باب المدینہ کراچی سفر کر لیتا ہے، یہاں پر آ جاتا ہے. حیدرآباد اور باب المدینہ کے درمیان 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے. گویا اس نے وطن اقامت سے شرعی سفر کر لیا، آگے وطن اقامت سے آگے شرعی سفر کر چکا. اب یہ باب المدینہ آ گیا. اب باب المدینہ میں رہنے کی کتنے دن کی نیت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے قطع نظر کہ باب المدینہ وہ کتنے دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 20 دن رہے گا، قطع نظر اس سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وطن اقامت سے آگے جس مقام کی طرف اس نے سفر کیا ہے وہ مقام 92 کلومیٹر سے زائد ہے، جس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وطن اقامت سے آگے کسی اور مقام کی طرف سفر شرعی کر لیا تو وطن اقامت کیا ہو گیا؟ باطل. اب یہ کراچی میں آنے کے بعد یہاں پہ بھلے جتنے بھی دن رہے، یہاں سے اگر وہ اب دوبارہ حیدرآباد جاتا ہے تو اب اس کو نئے سرے سے نیت کرنی ہوگی وطن اقامت بنانے کے لیے. اگر یہ اب بھی وہاں پہ 20 دن 15 دن رہتا ہے تو پھر دوبارہ وطن اقامت بن جائے گا. اب اگر اس کا وہاں پہ رہنے کا ارادہ 5 دن کا ہے تو 5 دن یہ 15 دن کے اندر ہے، وہ 15 دن سے اندر اگر کوئی کسی مقام پر اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور کسی فاصلے پر رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مقام سفر ہوتا ہے، تو اس کو قصر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک وطن اقامت باطل ہونے کی صورت ہے سفر شرعی کر جانا. دوسرا وطن اقامت باطل ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے وطن اصلی میں آ جائیں، وطن اصلی میں آ جائیں، اس سے بھی وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے. لاہور سے حیدرآباد مقام اقامت بنا، واپسی لاہور چلا گیا تو یہ اب حیدرآباد کیا بن گیا؟ اس کا وطن اقامت ختم. اب دوبارہ آئے گا حیدرآباد تو پھر اس کو نیت کرنی ہوگی. اگر 15 دن یا زیادہ کی نیت ہے تو وطن اقامت دوبارہ بن جائے گا، ورنہ وطن سفر ہوگا. تیسری صورت ہے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے. وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے. یعنی ایک مقام کو ہم نے بنایا وطن اقامت، یعنی 15 دن یا زائد ایام وہاں پہ رکنے کا ارادہ تھا، اس کو بنایا ہم نے کیا؟ وطن اقامت. اب اس کو چھوڑ کر پھر ہم نے کسی اور مقام کو وطن اقامت بنا لیا. وطن اقامت بنانے کا مطلب 15 دن یا 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کر لی، تو اب پرانا جو وطن اقامت تھا وہ باطل ہو جائے گا. اس کو یوں سمجھیں جیسے کسی شخص نے لاہور سے چلا، نوری آباد آیا، نوری آباد اس کا وطن اقامت ہے. نوری آباد میں اس نے 15 دن 20 دن رہنا تھا تو لاہور سے نوری آباد فاصلہ بن جاتا ہے سفر شرعی، تو یہ بن گیا وطن اقامت. اب نوری آباد سے اب اس کا 15 دن 20 دن رہنے کے بعد اب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کراچی جاؤں گا اور یہاں کراچی میں 20 دن رہوں گا، یا فیضان مدینہ میں تربیتی نشست چل رہی ہے، کوئی قافلہ کورس ہو رہا ہے تو میں باب المدینہ کراچی آ جاؤں گا، یہاں پہ 41 روزہ قافلہ کورس کروں گا. اب اس کی نیت ہو گئی یہاں پر، اور یہاں پر اس کو کراچی ہی میں تربیت دی جاتی رہے گی 41 دن تک. تو اب اس نے جو نوری آباد مقام اقامت بنا تھا، اس نے اس کے بعد اب باب المدینہ کراچی کو کیا بنا لیا؟ وطن اقامت. تو اب یہ وطن اقامت اب یہ بن گیا، اب نوری آباد وطن اقامت نہ رہا. ٹھیک ہے. وطن اقامت کو باطل
کر دیتا ہے، اب چاہے ان دو وطن اقامتوں کے درمیان سفر شرعی کی مقدار ہو یا نہ ہو۔ جب ہی میں نے مثال نوری آباد کی دی تھی کہ نوری آباد وطن اقامت لاہور کے کسی رہائشی نے بنایا تو وہ بن گیا وطن اقامت، پھر وہاں سے وہ کراچی آ جاتا ہے، کراچی میں 20 دن رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ کراچی وطن اقامت، نوری آباد وطن اقامت نہ رہا، اگرچہ کراچی اور نوری آباد کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر سے کم ہے۔ یا کراچی وطن اقامت پہلے بنایا لاہور سے آنے والے شخص نے، اب کراچی کے بعد اس نے بنا لیا حیدرآباد کو وطن اقامت، پہلے 20 دن کراچی میں رہا، پھر 20 دن حیدرآباد میں رہا، تو اب کراچی وطن اقامت نہ رہا، تو وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے، وطن اقامت سفر شرعی کرنے سے باطل ہو جاتا ہے، اور وطن اقامت وطن اصلی میں آ جانے سے بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا یہ وطن اقامت کا باطل ہونا۔ اچھا، یہ سفر میں جب مسافر قصر کرے گا تو یہ قصر نمازیں کب تک کرتا رہے گا؟ قصر نمازیں کب تک کرنے کا حکم ہے؟ کراچی سے نکلے لاہور کی جانب تو لاہور تک جتنا رستہ ہے یہ سارا رستہ چونکہ 92 کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پورا رستہ اس نے نمازیں ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں میں قصر کرنی ہے۔ اب یہ لاہور میں اگر اس کا 20 دن رہنے کا ارادہ ہے، لاہور میں اگرچہ اس کا 20 دن رہنے کا ارادہ ہے، لاہور کیا بنا ہے اس کا وطن اقامت، لیکن یہ درمیان میں جو سفر ہے کراچی ٹو حیدرآباد، تو یہ جو سفر ہے اس سفر میں وہ قصر کرے گا، اگرچہ لاہور اس کا وطن اقامت بنے گا، ٹھیک ہے، تو چونکہ لاہور تک ابھی پہنچا نہیں ہے، جب لاہور کی حد میں داخل ہو جائے گا، اب وہاں چونکہ اس نے 15 دن یا 20 دن رہنے کا ارادہ کر لیا تو اب یہ وہاں پوری پڑے گا، لیکن درمیان میں چونکہ یہ سفر میں ہے تو اس سفر میں اس کو قصر کرنی ہوگی۔ لاہور اگر 20 دن رہنے کا ارادہ، 15 دن رہنے کا ارادہ تو وہاں یہ قصر نہیں کرے گا، وہاں پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اگر وہاں پہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو جب تک وہاں پہ رہے گا وہاں پہ بھی قصر کرتا رہے گا۔ اب اگر یہ لاہور سے نکلتا ہے کراچی کے ارادے سے تو اب کراچی جب تک داخل نہ ہو جائے، کراچی کی حدود میں جب تک داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قصر کرتا رہے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ تو اپنے وطن اصلی میں جا رہا ہے اب قصر کی کیا حاجت، ایسا نہیں ہے، جب تک اپنے وطن اصلی میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ نمازوں میں قصر کرتا رہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن سے زائد بھی کوئی شخص رہ لیتا ہے ایک مقام پر، 15 دن کیا پورا سال اگرچہ وہ رہ لے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسافر ہی رہے گا، اس کی کیا صورت ہے؟ مثلا ایک شخص باب المدینہ کراچی حیدرآباد سے آتا ہے، حیدرآباد کا رہائشی ہے، باب المدینہ کراچی میں آیا ہوا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں، مثلا کسی سے پیسے لینے تھے تو وہ رقم لینی ہے، کوئی مختصر ذات کام ہے جو 2-3 دن کے اندر ہونا تھا، تو 2-3 دن کے ارادے سے وہ باب المدینہ کراچی آیا۔ اب اس کا جس سے کام تھا وہ ٹال مٹولی کرتا جا رہا ہے کہ یار یہ آپ کو پیسے کل مل جائیں گے، اب کل پھر پہنچتا ہے، پھر کل نہیں ملتا ہے، کل مل جائیں گے، 2-3 دن بعد مل جائیں گے، یوں کرتے کرتے پھر اس کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے پیسے ملے میں فوراً حیدرآباد نکلوں گا واپسی۔ اب یہ باب المدینہ کراچی آیا ہوا ہے صرف پیسے لینے کے لیے، یا کوئی بھی اس کا کام اٹکا ہوا ہے وہ کام نمٹانے کے لیے، بس نمٹتے ہی یہ نکلے گا واپسی، اس کا ارادہ 15 دن کا نہیں ہے، تو اب یہ 2-3 دن کے بعد آ جانا، پھر بعد میں لے لینا، 1 ہفتے بعد آ جانا، یہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ جب مجھے پیسے ملیں، جب میرا کام ہو میں اپنے واپسی نکلوں۔ اب یوں کرتے 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 اگر اس کو مہینہ بھی گزر گیا لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی میرا کام ہوا میں فوراً کراچی سے باہر نکلوں گا، اپنے وطن کی طرف چلے آؤں گا، اپنے شہر کی طرف چلے آؤں گا، وہاں اگرچہ یہ 15 دن کیا 20 دن کیا 25 دن مہینہ بھر بھی اگر وہ باب المدینہ کراچی میں یوں گزار لیتا ہے تو یہ پورے مہینے مسافر ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حالت یہاں پہ 15 دن رکنے کی نہیں بتاتی، اس کا ارادہ کیا ہے؟ کام ہوتے ہی نکلوں۔
تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے عرب امارات وغیرہ میں کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کی طرف بھی کچھ رہنمائی فرمائی، اور مسافر کی نماز صفحہ نمبر 12 پر عرب ممالک میں ویزا پر رہنے والوں کا مسئلہ، اس ہیڈنگ کے ساتھ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ تو اس میں یہ ظاہر کیا گیا، یہ واضح فرمایا گیا کہ بعض اوقات ایک انسان دوسرے ملک میں رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مقام اس کا وطن اصلی نہیں بنتا۔ جیسے کہ وطن اصلی کی ایک تعریف یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ مقام جس کو اس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جہاں پر رہنا شروع کر دیا وہ وطن اصلی بن جاتا ہے، لیکن غیر ممالک کے اندر کام کے سلسلے میں جانے والے لوگوں کو جو عارضی طور پر ویزا ملتا ہے، عارضی طور پر جو ویزا ملتا ہے 5 سال 6 سال، جیسے عرب امارات میں 3 سال کا ویزا ملتا ہے، تو یہ 3 سال کے ویزے ملتے ہیں۔ جب 3 سال پورے ہونے لگتے ہیں تو پھر ان کو اپنا ویزا دوبارہ رینیو کروانا پڑتا ہے، پھر 3 سال کا ملتا ہے، پھر رینیو کرواتے ہیں، پھر 3 سال کا ملتا ہے۔ تو اس طرح کے افراد بعض اوقات اپنی فیملی عرب امارات میں بلا لیتے ہیں، بیوی بچوں سمیت وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اب کیا وہ عرب امارات کا وہ کوئی شہر بالفرض دبئی ہے، تو دبئی جہاں پر اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلا لیا ہے، تو کیا دبئی اس کا وطن اصلی بن گیا؟ نہیں بنا۔ اس کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ قانونی طور پر یہ وہاں 3 سال سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر بغیر ویزے کے 3 سال سے زائد عرصہ ادھر ادھر چھپتا چھپاتا پھرا تو پکڑا جائے گا، جیل کسٹڈی ہوگی، یہ خوف ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو رینیو کروانا پڑتا ہے۔ تو ایک جیسے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، باب المدینہ کراچی میں پیدا ہوا ہے، یہاں پہ رہیں تو ہمیں یہاں پہ مستقل رہ رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں مستقل ارادہ ہمارا کہ یہیں پہ رہیں گے، یہیں پہ جئیں گے، یہیں پہ مریں گے، تو کیا ہے ہمیں کوئی یہاں سے نکالتا نہیں ہے، تو یہ ہمارا وطن اصلی ہو جائے گا اگر بیوی بچوں کے ساتھ کسی طرح ایسے مقام کا انتخاب کر لیا۔ لیکن عرب امارات یا کسی اور ممالک میں جو اپنے فیملی کو لے کر چلے جاتے ہیں تو ان کا ارادہ وہاں پر، کیونکہ اگرچہ فیملی کے ساتھ ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم کئی سالوں یہاں پہ رہیں گے، لیکن وہ اپنے مستقل ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر گورنمنٹ نے ان کو ویزا نہیں دیا تو واپسی آنا پڑے گا۔ تو اگرچہ ایسے افراد بیوی بچوں سمیت وہاں پہ رہتے ہوں، یہ وہاں کے وطن اصلی والے رہائشی نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، ان کا دبئی کا بنے گا، وطن اقامت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ وطن اقامت، کیونکہ انہوں نے دبئی میں رہنا ہے، تو دبئی میں 3 سال کا ویزا ملا تو 3 سال تک دبئی شہر میں رہنا ہے، تو دبئی ان کا کیا بنا؟ وطن اقامت۔ اب امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے پھر یہ مثال دی ہے کہ جب بھی ایسا شخص جو دبئی میں 3 سال کے ویزے پر گیا ہوا ہو، اگرچہ اپنی فیملی لے گیا ہو، یہ شخص اگر دبئی سے ابو ظہبی جو تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دبئی سے، اگر یہ دبئی سے ابو ظہبی کی طرف سفر کرتا ہے، اب اس میں کہ وہاں پر سنتوں بھرا اس نے سفر اختیار کیا، قافلے سے واپس پلٹا، کہاں؟ دبئی، جہاں بیوی بچے رہتے ہیں، تو اب اس کی وطن اقامت کیا تھا؟ پہلے دبئی تھا، پھر وطن اقامت جب اس نے آگے 150 کلومیٹر کا سفر کیا تو سفر شرعی بنا۔ سفر شرعی بننے سے کیا ہوا؟ دبئی وطن اقامت جو تھا وہ باطل ہو گیا۔ اب جب یہ ابو ظہبی سے دوبارہ دبئی آئے گا تو دبئی آنے پر اس نے نیت، اگر اس کی 15 دن یا 15 دن سے زائد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہنے کی نیت ہے تو دبئی اس کا بنا وطن اقامت، پوری نمازیں پڑھے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، پتہ ہے کہ پھر دوبارہ مجھے جانا ہے 10 دن بعد ابو ظہبی، ٹھیک ہے، تو اب یعنی دبئی وطن اقامت کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ اس کا دبئی میں 10 دن رہنے کا ارادہ تھا اور 10 دن وطن اقامت نہیں بنا تھا۔ 10 دن میں یہ وطن سفر رہے گا۔ ہاں، اس کے جو بیوی بچے وہاں دبئی میں ہی رہتے ہیں وہ سفر نہیں کر رہے تھے، وہ مقیم رہیں گے، وہ وہاں پہ پوری نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کا شوہر، یہ شخص
جو سفر کر گیا ابو ظہبی کی طرف، اب دبئی آتا ہے 10 دن کے بعد پھر ابو ظہبی جانا ہے، تو یہ دبئی میں مسافر رہے گا۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے شہر کے باہر دور دور تک مال سپلائی کرنے والے اور شہر با شہر ملک با ملک پھیرے لگانے والے اور ڈرائیور صاحبان وغیرہ ان احکام کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو دبئی آ گئے تو دبئی ہمارا وطن اصلی بن گیا، تو وطن اصلی نہیں بنا، وطن اقامت بنا۔ وطن اقامت کب بنے گا؟ جب آپ کا سفر آگے کسی مقام پہ نہ ہوا ہو، جب تک آپ وہیں پہ رہیں گے وطن اقامت رہے گا، سفر کر لیا تو وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح عام طور پہ ہمارے ڈرائیوروں کا اکثر و بیشتر کبھی وطن اصلی میں آتے ہیں، وطن اصلی میں رات گزاری تو پھر آگے چلے آتے ہیں وطن سفر میں، تو یہ بیچارے سفر میں ہی گھومتے پھرتے پھراتے پوری زندگیاں ان کی یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ تو اب یہ کیسے نماز پڑھے گا ڈرائیور؟ ایک ڈرائیور ہے باب المدینہ کا جو یہاں سے ٹرک لوڈ کر کے کبھی لاہور جاتا ہے تو کبھی پشاور جاتا ہے تو کبھی کشمیر جا رہا ہے، مختلف شہروں کا وہ سفر کرتا ہے۔ تو جب وہ باب المدینہ آئے گا تو مقیم والی نماز پڑھے گا کیونکہ اپنے وطن میں آ گیا۔ جب وہ باب المدینہ سے اگر حیدرآباد مال لے کے نکلتا ہے تو حیدرآباد چونکہ مسافت شریف پر ہے تو اب اس کا وہاں پہ کتنے دن رہنے کی نیت ہے؟ عام طور پہ ڈرائیوروں کی نیت 15 دن ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا کام چلتا رہتا ہے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حیدرآباد میں اگر 15 دن سے کم کی نیت لے کے گیا تو سفر کرے گا، پھر وطن اصلی آیا پوری پڑے گا۔ تو اس طرح یہ اب ان حضرات کو دیکھنا ہے کہ ان کا جو اس وقت ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے یہ کہاں پر گزر رہا ہے۔ وطن اصلی میں ہے تو پوری پڑھیں، اقامت میں ہے تو مقیم یا وطن سفر میں ہے تو اس کے مطابق یہ قصر کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ اب نماز قصر کرنا پیارے اسلامی بھائیو یہ واجب ہے، نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔ اس میں اگر کسی نے کوتاہی کی، قصر نہیں کی، کوئی مسافر شرعی 4 رکعتیں پوری پڑھ لیتا ہے تو اس کا جان بوجھ کر 4 رکعتیں پڑھنا گناہ۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حکم ہے کہ یہ 4 رکعتیں جو اس نے پڑھی ہیں یہ ناقص ادا ہوئیں، فرمایا اس کو 2 رکعت دوبارہ سے پڑھنی ہوں گی۔ جیسے ظہر کی نماز کسی مسافر نے جان بوجھ کے 4 پڑھ لی تو اس کو یہ 4 پڑھنا گناہ ہے، اس کو حکم ہے کہ 2 رکعت فرض دوبارہ سے اعادہ کرے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 2 رکعتیں کسی نے پڑھ لی، 4 کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، مسافر تھا، اب اس کو یاد آیا کہ میں تو مسافر ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو یاد نہیں رہتا، انسان نارمل جو 4 رکعتیں کی نیت باندھ لیتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بعد میں توجہ ہوئی کہ میں تو مسافر ہوں اور مجھے قصر کرنی ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اب یہ 4 نہ پڑھے۔ اب اس کا ذہن یہ بنا میں نے تو 4 کی نیت کی ہے، اب میں کتنی پڑھوں؟ بعض اوقات سلام پھیر دیتے نماز توڑ دیتے ہیں، تو نماز نہ توڑیں۔ اگر کسی نے بھولے سے 4 رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کر دی تو اس کو یاد آ گیا کہ میں مسافر ہوں تو اس کو حکم یہ ہے کہ یہ 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ 4 کی نیت باندھی تھی تو اب 4 پوری ہی پڑھنی ہے، یا یہ بھی نہیں کہ اب میں نے 4 کی نیت باندھی تو غلط کر دیا، سلام پھیر دے یا نماز توڑ دے، نماز بھی نہیں توڑنی، 4 پوری بھی نہیں پڑھنی۔ تو تعداد رکعت میں اگر اس طرح سے غلطی ہو گئی تو رکعت کی تعداد میں غلطیاں ہونا یہ معاف ہے۔ آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ اس کنڈیشن کے مطابق نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مقیم ہے، وہ سفر کرتے کرتے 12 دن تک وہ قصر کرتا رہا، اس کی ایک عادت بن گئی قصر کرنے کی، اب وہ اپنے وطن اصلی میں آ گیا، پھر بھی وہ نماز کی وہ قصر کی ایسی عادت بن گئی کہ اب جیسے ظہر کی نماز پڑھنے لگا تو نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز ظہر، اللہ اکبر، اب اس کو یاد آیا کہ اب تو میں وطن اصلی میں آ چکا ہوں، مجھے تو پوری پڑھنی ہے، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں پڑھیں۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو 2 کی نیت باندھی تھی، اب 4 کیسے پڑھوں، یا 2 کی نیت باندھی تھی اور 2 پہ ہی سلام پھیر دیں تو 2 پہ سلام نہیں پھیرنا، اس نے نماز بھی نہیں توڑنی،
اس نے 4 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، یہ چاروں رکعتیں اس کی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں میں رکعتوں کی تعداد میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ معاف ہے۔ آپ کی جو کنڈیشن ہے، آپ نے اس کنڈیشن کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ مقیم ہے، 2 کی نیت کر لی تھی تو 4 پڑھیں، آپ مسافر ہیں 4 کی نیت کر لی تھی، آپ 2 پڑھیں۔ مسافر کے احکام مزید بہت زیادہ ہیں، لیکن قضا نمازوں کا بھی بیان ہم نے سننا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اللہ تبارک و تعالی نے وقت مقررہ کے مطابق فرض فرمائی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو مقررہ اوقات ہیں اس کے، ہر نماز کا ایک مستقل وقت ہے جس میں دوسری نماز داخل نہیں۔ فجر کا اپنا ایک وقت ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ ہے فجر کا پورا وقت۔ ظہر کا زوال آفتاب سے لے کر 2 مثل سایہ جب بن جائے سایہ اصلی کے علاوہ، تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ پھر سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ بننے کے بعد عصر کا وقت شروع، غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت رہے گا، جب تک سورج کی آخری کرن جو آخری کنارہ ہے وہ بھی غروب نہ ہو جائے، اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ جب یہ پورا آخری کنارہ بھی ڈوب گیا، اب مغرب کا وقت شروع ہوا، اور یہ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے۔ پھر اس کے ختم ہونے کے بعد ہلکی سی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ تو وہ سفیدی جب ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت پھر صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یوں ایک نماز کا وقت ختم ہوا، دوسری کا شروع ہوا، اس کا ختم ہوا، اس کا شروع ہوا، تو یوں سمجھیں ظہر سے لے کے عشاء تک یہ کنٹینیو 4 نمازیں ایسی ہیں کہ ایک کا وقت ختم ہوتے ہی دوسرے کا وقت شروع، بھی تیسرے بھی چوتھے، یوں ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کے درمیان اور دوسرے وقت کے درمیان کوئی 5-10 منٹ کا گیپ ہو، سوائے فجر کے، کہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہونے کے درمیان کافی گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اب نماز قضا کرنا کس کو کہتے ہیں، نماز ادا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نماز کے قضا کرنے اور ادا کرنے کے درمیان فرق۔ جو نماز اپنے مقررہ وقت میں ادا کی گئی، جو نماز اپنے مقررہ وقت میں ادا کر لی گئی، وہ نماز ادا، وہ نماز ادا۔ اور جو نماز مقررہ وقت گزر جانے کے بعد اب پڑھی جائے گی، وہ نماز کیا ہوگی؟ قضا۔ ٹھیک ہے، ادا وہ جو اپنا مقررہ وقت میں پڑھی جائے، اور قضا وہ کہ جو مقررہ وقت کے بعد پڑھی جائے۔ فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو کیا کہلائے گی؟ ادا۔ کیا کہلائے گی؟ ادا۔ اور طلوع آفتاب ہو گیا، ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، اب اس کے بعد اب کوئی 20 منٹ مزید انتظار کرتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، کہ اب وہ جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو چونکہ وقت مقررہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اب چونکہ یہ فجر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اب یہ کہلائے گی قضا۔ اب قضا اور ادا، جب کوئی نماز ادا قضاء عمری یا قضا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے منہ سے ادا کا لفظ نکل جائے، تو ادا کا لفظ نکلنے سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا بعض اوقات اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جب فجر کی نماز میری رہ گئی، اب میں ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو ادا کی نیت کروں یا قضا کی کروں؟ ادا کی نیت سے پڑھوں یا قضا کی نیت سے پڑھوں؟ تو اس کی نماز چونکہ وقت مقررہ تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہی پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کیا کہلائے گی؟
قضا ہی کہلائے گی. اب چاہے یہ ادا کے الفاظ بولے یا قضا کے الفاظ بولے، ادا قضا ان الفاظوں سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز کا وقت مقررہ ختم، تو اب نماز قضا ہی قضا ہے، چاہے بلفظ ادا اس کو پڑھا جائے. اسی طرح اگر کوئی نماز وقت مقررہ میں پڑھ رہا ہے، جیسے آج کی اگر کوئی ظہر پڑھے گا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ آج کی ظہر میں پڑھ رہا ہوں قضا، اللہ اکبر، تو یہ اگرچہ قضا کے الفاظ بول رہا ہے لیکن چونکہ یہ آج کی ظہر پڑھ رہا ہے اور ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گی؟ ادا، اگرچہ قضا کے الفاظوں میں پڑھے. تو قضا ادا ان الفاظوں کے تبادلے سے کوئی فرق نماز کی صحت پہ پڑتا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ قضا نماز ہے، قضا کی نیت سے پڑھے، ادا نماز ہے، ادا کی نیت سے پڑھیں. الفاظ آگے پیچھے ہونے سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آتا. ایسے ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے واجب الاعادہ. واجب الاعادہ، تو واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی خرابی آ جاتی ہے کہ جس خرابی کی وجہ سے نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ نقص یا تو کسی واجب کے چھٹنے کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر واجب کے چھٹنے کی وجہ سے ہوا تو یہ نقص نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرے گا. کیا پیدا کرے گا؟ کراہت تحریمی. اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے اس نماز کو جو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے. تو مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. اور اگر نماز میں نقص آیا ہے لیکن وہ نقص کسی سنت کے فوت ہونے کی وجہ سے آیا ہے، تو سنت کے فوت ہونے کی بنا پر جو نماز میں نقص آتا ہے تو یہ نقص کراہت تنزیہی پیدا کرتا ہے، اور نماز میں کراہت تنزیہی پائے جانے سے نماز مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے. تو مکروہ تنزیہی نماز کو دوبارہ پڑھنا مستحب ہے. مکروہ تنزیہی کو دوبارہ ادا کرنا مستحب، یعنی مکروہ تنزیہی نماز کا اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ مستحب الاعادہ ہے. مستحب الاعادہ. اور جو مکروہ تحریمی نماز ہو جائے تو اس کو کہیں گے یہ نماز کیا ہے؟ واجب الاعادہ ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اگر کسی نے مکروہ تحریمی نماز جو واجب الاعادہ ہو گئی نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوگا. اور مکروہ تنزیہی نماز اس کو اگر وہ دوبارہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی نماز کا اعادہ مستحب ہے تاکہ بندے کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعلیٰ شان کے ساتھ پہنچے. پیارے اسلامی بھائیوں، نماز جان بوجھ کر قضا کرنا یہ حرام ہے. اور جان بوجھ کر جو نمازیں قضا کرتے ہیں، قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی گئی. ہم سورۃ الماعون پڑھتے ہیں. سورۃ الماعون کا اس مقام پہ غور کریں کہ پروردگار عز و جل فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ترجمہ کنز ایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ بے نمازی ہیں. خرابی کن کی؟ نمازیوں کی. کن نمازیوں کی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں جب اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ کون سے نمازی ہیں جو نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، ان کی وضاحت کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں. ہیں نمازی لیکن نماز جان بوجھ کر وقت گزار کے پڑھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کی خرابی بیان فرمائی. ویل، اب ویل کیا ہے؟ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے تو وہ ویل نامی وادی کے مستحق ہیں. تو ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی وادی کو بھی کہا جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائی، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. جو اسلامی بھائی نمازیں قضا کر رہے ہیں جان بوجھ کے جاگتے ہوئے فجر کی نماز میں آنکھ کھلنے کے باوجود پھر سو جاتے ہیں، تو جو نمازیں وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں وہ عبرت حاصل کریں. حضرت امام محمد بن احمد راہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں. جب پہاڑ اس وادی میں پگھل جائیں تو فرمایا یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ یہ لوگ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کر لیں. تو پیارے اسلامی بھائی، جان بوجھ کے نماز قضا کرنا یہ بہت ہی سخت گناہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو شب معراج جو واقعات دیکھے عذابات پر مشتمل، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے پر دوسرا شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر اور مناظر عذابات کے دکھائے گئے. تو وہ جو منظر دکھایا گیا تھا عذاب کا کہ جس میں سر کچلا جا رہا تھا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ وہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوتا رہے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیت یا آیات یاد کرنے کے بعد غفلت سے بھلا دینے والے اور بالخصوص سستی کے باعث فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے. تو لہذا نمازیں قضا کرنے والے اس گناہ کبیرہ سے ہر مسلمان کو بچنا لازم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حتی الامکان ایک شخص الارم لگاتا ہے، کسی کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، مجھے نماز کے وقت میں اٹھا دینا. اب الارم بجتا رہا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، کوئی دوسرا اس کو ہلاتا جلاتا رہا، اٹھاتا رہا، پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی. تو بعضوں کی نیند اس طرح کی بہت پکی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ کے باعث کوئی سویا اور اس نے ذمہ داری تمام لوازمات اٹھنے کے اختیار کیے، اس کے باوجود اب اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب یہ سو گیا، فجر کے وقت ختم ہو گیا، طلوع آفتاب ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو جان بوجھ کر اگر اس نے سستی نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں اٹھا، نیند کی وجہ سے نیند طاری ہو گئی اور شدید نیند تھی، ہر طرح کے لوازمات پورے کرنے کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلی، تو اب اس کے اوپر نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے. یعنی اس میں یہ سہولت ہے کہ اب تاخیر نہ کرے. تو عالمگیری کے اندر ہے کہ نماز جس کی قضا ہو گئی تو اب اس کو تاخیر کرنا مکروہ ہے. جیسے ہی آنکھ کھلی، جیسے ہی یاد آ گیا کہ مجھے نماز پڑھنی تھی، نہیں پڑھی، تو اب اس کو بلا تاخیر نماز پڑھنی چاہیے، تاخیر نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز ذہن میں ہی نہیں رہتی. جیسے ایک شخص نماز کا عادی ہوتا ہے، عشاء کی نماز اگر اس کی جماعت سے کسی کام کاج میں مصروف ہونے کی بنا پہ جماعت رہ گئی، اب چونکہ عام طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی روٹین ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، بعد میں پڑھنے کا کبھی تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے بغیر جماعت کے نماز پڑھے،
تو عام طور پہ جو با جماعت نمازی ہو تو اب اگر کبھی اس کی جماعت رہ جاتی ہے تو اب تصور میں الگ پڑھنے کی کبھی عادت تھی نہیں اس کی، تو بعد اوپر ایسا آدمی نماز بھول جاتا ہے، دیگر اپنے کام کاج میں روٹین میں لگا رہا یہاں تک کہ یہ جب رات کو سو بھی جاتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کبھی کہ میں نے عشاء پڑھنی تھی ابھی نہیں پڑھی، تو بعض اوقات یوں بھول جاتا ہے، یا سفر کی وجہ سے کبھی کسی کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے تو گھر پہ آ گیا حسب معمول تھکاوٹ سو گیا، عشاء کی نماز پڑھی نہیں، یہ ذہن میں نہیں رہا، تو اگر کوئی بھول جائے نماز پڑھنا ہی یا سو گیا تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب یاد آئے پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ تو اگر وقت نکل گیا، اب آنکھ کھلی وقت جانے کے بعد، تو اب اس کو تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اب اس کو ثواب ادا کا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کے یعنی جس میں اٹھنے کی ہر طرح کی اس کی کوشش تھی، اب بھی اگر وہ سو گیا اور فجر میں آنکھ نہ کھلی، اب قضا ہوگی، چونکہ وقت کے بعد پڑے گا تو قضا ہوگی، تو کیا اس کو ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اس کو ادا کا ثواب دے یا نہ دے۔ بہرحال اگر غفلت تھی، سستی تھی، کاہلی تھی، بلا عذر نماز یوں اس کی جاتی رہی تو اب یہ گناہگار ہوگا، ورنہ اگر کوئی بھول ہو گئی یا سو گیا، آنکھ کھلی نہیں اور حتی الامکان اٹھنے کی بھرپور کوشش تھی تو اب گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے موقع پر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا، وقت داخل ہو چکا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب اگر کوئی سو جاتا ہے اور وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، تو اب ایسا شخص قطعاً گناہگار ہوگا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو۔ بلکہ فجر میں وقت داخل ہونے سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں، جبکہ اکثر رات کا حصہ جاگنے میں گزرا ہو۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کا اکثر حصہ جاگتے 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 گزر جاتا ہے، ابھی وہ کہتا ہے تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، وہ کمر کیا سیدھی ہوتی ہے، وہ 10 بجے پھر آنکھ کھلتی ہے۔ تو اگر کسی کو رات کا ایک کثیر حصہ وہ جاگ چکا ہے، اب ایسی کنڈیشن ہے کہ اب اگر سویا تو فجر میں آنکھ کھلنا مشکل ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ نہ سوئے، یہ جاگتا رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب اس کے لیے سونا ہوگا۔ تو جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ تو ایسی صورت میں جن لوگوں سے نماز قضا ہوئی ہیں، جان بوجھ کے نماز چھوڑتے رہے ہیں، تو ان تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ، تمام اسلامی بہنوں کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ اب توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو توبہ میں 3 ارکان ہیں۔ کتنے؟ 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم۔ اعتراف جرم یعنی جو گناہ ہوا اس کو بندہ تسلیم کرے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اعتراف جرم کرے کہ میں نے نمازیں قضا کی ہیں، جان بوجھ کے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، اس بات کا اعتراف کرے۔ نمبر 2 ندامت، شرمندگی، احساس ندامت بھی اس کو ہو۔ اور تیسری شرط ہے عزم ترک، یعنی جو گناہ اس نے اب تک کیا ہے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ تو جب یہ 3 باتیں کسی شخص کی توبہ میں پائی جاتی ہیں کہ اس نے ندامت کا بھی اظہار کر رہا ہے اور اپنے جرم کو مانتا بھی ہے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچا عہد بھی کرتا ہے، تو اب یہ توبہ کے ارکان پورے ہوئے، تو انشاءاللہ اس کی توبہ بھی پوری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو جن اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین جن کی نمازیں آج تک قضا ہوتی رہی ہیں، تو آج سے پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے۔ ویل للمصلین، جو نمازیوں کے لیے خرابی بیان کی گئی، انشاءاللہ ہم ان نمازیوں جیسے نمازی نہیں بنیں گے، انشاءاللہ ہر نماز وقت پر ادا کریں گے۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائی، جلد از جلد نماز جس کے ذمہ باقی ہے اس کو چاہیے کہ قضا کر لے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں کہ نمازوں سے اگر کوئی شخص دور تھا تو اس مدنی ماحول کی برکتوں سے وہ الحمدللہ نمازی بن جاتا ہے۔ اعتکاف، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اعتکاف ہوتے ہیں یہ ایسی زبردست مدنی چوٹ دل پر پیدا کرتے ہیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ کل کا فاسق، فاجر، گناہ گار، بے نمازی الحمدللہ مدنی ماحول میں جب آ جاتا ہے تو صف اولا کا نمازی بن جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ ماحول کی برکتیں ہیں کہ قضا نمازیں جو کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کا ذہن بنتا ہے، نمازوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا یہ بھی ذہن بننے لگتا ہے کہ جو سابقہ عمر میں ہماری نمازیں فوت ہوئی تھیں، ہم نے نہیں پڑھی تھی، اب ہم نے وہ بھی ادا کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو نماز اگر قضا ہو گئی تو وہ قضا نماز معاف نہیں ہوتی، قضا نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بس جب سے صبح کا بولا شام کو واپس آ گیا اس کو بھولا نہیں کہتے، بس یہ نمازی بن گیا آج سے، بس پچھلی نمازیں ختم، بس توبہ کر لیں۔ تو توبہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہوا تھا جس میں حق تلفی بھی ہوئی تھی، اگر کوئی گناہ ایسا تھا جس میں حق تلف ہوا تھا، اگر بندے کا حق تلف ہوا تھا تو اس بندے کو اس کا حق ادا کرنا ہوگا، تب توبہ کامل ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر بندے نے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا تھا تو اب توبہ کی تکمیل میں ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے۔ مثلا کسی نے زکاتیں نہیں دی تھی کئی سالوں تک، اب توبہ کر رہا ہے تو اب توبہ سے پچھلے سالوں کی زکاتیں ساقط نہیں ہوں گی۔ ہاں توبہ کرنے سے گناہ مٹ جائے گا لیکن زکات برقرار رہے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص پچھلے سالوں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نمازیں شروع کی ہیں تو پچھلے سالوں نماز نہ پڑھنے کا گناہ توبہ، خالص توبہ کرنے سے وہ گناہ مٹ جائے گا انشاءاللہ، لیکن پچھلے سالوں جو نمازیں نہیں پڑھی ان کا پڑھنا برقرار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنا بھول جائے، یعنی نمازیں اگر کسی کی نکل جائیں، بھول جائیں، نہیں پڑھی، تو فرمایا اس کو چاہیے فلیصلیھا، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، اور فرمایا لا کفارۃ الا ذالک، نماز پڑھے بغیر کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ اور کر دوں، توبہ کر لوں، روزے رکھ لوں، کچھ مال صدقہ خیرات کر دوں اور نمازیں جو پچھلی رہ گئی وہ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا گیا لا کفارۃ الا ذالک، کفارہ اس کا وہی ہے کہ نماز کو پڑھے گا۔ تو یہ مضمون سوچ ہے کہ جس کی کئی سالوں کی نمازیں رہ گئیں تو وہ نمازیں بس وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ نمازیں معاف ہو گئیں، وہ معاف نہیں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ نمازیں آپ کو مرنے سے پہلے پہلے ادا کرنی ہیں۔ تو قضائے عمری ادا کریں۔ اب یہ چونکہ شریعت مطہرہ یہ بہت نرمی بھی فرماتی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، تو ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر کسی کی 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ کام کاج پہ نہ جائے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے، اور جب تک 10 سال کی نمازیں وہ ادا نہ کر لے اس وقت تک کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا۔ ہمیں اس بات کا بھی اختیار ملا کہ بچوں کی کفالت کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے ہم کمائیں بھی، کمانے کی ضرورت ہمیں اجازت بھی دی گئی، لیکن ایسا انہماک کمانے کی طرف نہ ہو جائے کہ قضائے عمری ہی کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ شریعت کی طرف سے ہمیں ریلیکس ملا ہے کہ ہم قضائے عمری فوراً ادا کرنا ہم پہ لازم نہیں قرار دیا، ہمیں ایک سہولت مل گئی کہ ہم کام کاج بھی کرتا رہیں اور ساتھ ساتھ ہم پچھلی نمازوں کی ادائیگی کے لیے وقت بھی نکالیں۔ اب پیارے اسلامی قضاء عمری چونکہ نماز قضا کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک کام ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ جب ایک انسان سے سرزد ہو گیا اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھپائے، کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ میں تو قضاء عمری کر رہا ہوں، میں اپنی پچھلی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا تم قضاء عمری کرتے ہو؟ میں تو کر رہا ہوں۔ تو بعض اوقات اس طرح لوگ کرتے ہیں،
تو اپنی نمازیں جو پچھلی چھوٹی ہوئی ہیں ان کا اظہار نہ کرے. ٹھیک ہے. تو چھپ کر نمازیں پڑھنی ہیں تو چھپ کر نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنڈی لگا لیں, دروازے بند کر دیں, کسی کو اندر نہ آنے دیں. چھپ کر نماز پڑھنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. چھپ کر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں, ان نمازوں کو پڑھتے ہوئے اس بات کا اظہار نہ کریں کسی سے زبانی کہ میں قضاء عمری پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے قضا کرنے میں ایسا فعل نہ کریں کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا کر رہا ہے. مثلا آپ نے اگر کسی شخص نے کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی, سو گیا, اب ظہر میں اس کو یاد آتا ہے تو اب وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو عشاء میں وطر بھی پڑھنے ہوں گے اس نے. تو اب وہ جب 3 وطر پڑھے گا تو وطر پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے. تو اب دن کے وقت دعائے قنوت وہ تو رات میں پڑھی جاتی ہے وطر, دن کے وقت وطر نہیں پڑھے جاتے. تو اب دن میں اگر کوئی وطر پڑھے گا, مسجد میں پڑھے گا, سب کے سامنے پڑھے گا, تو یہ لوگوں کو اگرچہ بتا نہیں رہا اپنی زبان سے, لیکن اپنے کردار سے لوگوں پہ ظاہر کر رہا ہے کہ میری وطر قضا ہو گئی تھی, میں وہ ادا کر رہا ہوں. تو لہذا وطر ایسے موقع پر اگر کسی کو قضا عمری کرنی ہے اور لوگ وہاں پہ موجود ہوں تو ایسے موقع پر اس کو چاہیے کہ وطر میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا سنت. اور دعائے قنوت کی تکبیر اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ واجب. یہ کیا ہے؟ واجب. تو اب یہ سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورت پڑھ لی, اب اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھائے, بس تکبیر کہے اللہ اکبر, اس کے بعد دعائے قنوت شروع کر دے. کسی پہ ظاہر نہ ہونے دے کہ میں وطر ادا کر رہا ہوں. اسی طرح اب لوگوں کے مجمع میں یا ساتھ میں بیٹھے ہوئے اگر یہ پڑھ رہا ہوگا 3 رکعتیں, تو 3 رکعتیں پڑھنے کی صورت میں لوگوں کو تشویش تو ہوگی کہ ظہر میں تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں یا 2 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 سنت ہوتی ہیں, 4 فرض ہوتے ہیں, 2 سنت 2 نفل, تو یا تو 4 یا 2, 3 تو نہیں ہوتے. اب لوگوں کے سامنے اگر 3 رکعت وطر پڑھیں گے تو اس میں لوگ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھ دی بھولے سے, آپ کو 4 پڑھنی تھیں, آپ نے 3 پہ سلام پھیر دیا, یا آپ نے 2 پڑھنی تھیں, آپ نے 1 رکعت اور پڑھ لی. تو دعائے قنوت کی تکبیر کے لیے ہاتھ تو نہیں اٹھا رہے ہم, لیکن 3 رکعتیں پڑھیں گے لوگوں کے سامنے, تو ایسے موقع پر اگر کسی نے ہم سے سوال کر دیا کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھ دی, تو اب یہ نہ کہ ہاں وہ وطر پڑھ رہا تھا میں قضا ہو گئے تھے, یا مغرب کی نماز قضا ہو گئی تھی میں وہ قضاء عمری کے 3 رکعت فرض مغرب کے پڑھ رہا تھا. تو لوگوں پر یہ اظہار نہ کریں. اگر کسی نے سوال کر بھی دیا تو جزاک اللہ کہتے ہیں, جزاک اللہ آپ نے بتا دیا, جزاک اللہ آپ نے بتا دیا, یعنی اس نے اپنی طور پہ وہ تو صحیح بتا رہا ہے, وہ اپنے طور پہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی تھی ظہر کے وقت میں یا 4 پڑھنی تھی, آپ نے 3 کیوں پڑھی, تو اس کے ذوم میں کیا ہے آپ غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے موقع پر اب آپ یوں کہیں گے میں قضاء عمری ادا کر رہا تھا, تو یہ ہو جائے گا اظہار گناہ, تو اظہار گناہ بھی گناہ ہے. تو ایسے موقع پر آپ یوں کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ, تو وہ خوش ہو گیا, وہ سمجھا کہ میں نے جو غلطی کی طرف توجہ دی تھی تو اس کو پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا ادا کیا, تو اس پہ ظاہر نہ کریں, دعائے خیر اس کو دے دیں, انشاءاللہ وہ بھی خوش اور آپ کے عیب پر پردہ بھی ہو گیا. اب پیارے اسلامی بھائی, نماز قضاء عمری ادا کرنے میں ایک, جب بھی رمضان المبارک آتا ہے اور جب بھی اس کا جمعۃ الوداع آتا ہے تو ایک پرچہ عوام میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے, قضاء عمری 4 رکعت پڑھو, ساری زندگی کی نمازیں ادا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں بتائی کہ جس میں 4 رکعت پڑھو ساری نمازیں معاف. نمازیں معاف نہیں ہوتی, نمازیں یہ اللہ کا فرض ہے, یہ ادا کرنا ہے. ایک غزوے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز عصر فوت ہوئی, آپ نے نماز عصر پڑھی. ایک غزوے کے موقع پر جنگ کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ نمازیں فوت ہوئیں, صحابہ بھی ساتھ تھے, تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام نمازوں کو ادا کیا. بعض جماعت ان نمازوں کو ترتیب وار ادا کیا گیا, یہ نہیں
کہ بس چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اب توبہ کر لیں گے. ایسا نہیں، یہ نمازیں ادا کرنی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملاً بھی اگر مجبوراً عذر شرعی کی بنا پہ نماز چھوٹی ہیں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. اور یہاں صراحت بھی فرما دی لا کفارۃ الا ذالک، نماز پڑھے بغیر کوئی کفارہ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو توبہ یہ گناہ معاف کرنے کا ذریعہ تو بنے گی، نماز معاف کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گی. تو نماز ادا کرنی ہے. اب اگر کسی نے نمازیں ادا کرنی ہے تو جمعۃ الوداع کے موقع پر جو قضاء عمری کی 4 رکعت پڑھنے کا جو مشہور ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے. اس طرح 4 رکعت پڑھنا اور یہ سمجھ لینا کہ قضاء عمری ادا ہو گئی یہ خام خیالی ہے. اس طرح کی 4 رکعت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس ذہن سے. اب اگر کوئی سابقہ نمازوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو اب وہ یہ غور کرے کہ اب اس کی عمر کتنی ہو گئی اور یہ بالغ کب ہوا تھا. اگر اس کو اپنا سن بلوغ یاد ہے اس کو نوٹ کر لے کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا. علامات بلوغ جو بیان کیے جاتے ہیں، احتلام ہونا، بے خوابی ہو جانا سوتے میں، یا عورت ہے تو اس کو ایام شروع ہو جانا. تو عورت کے لیے کم از کم عمر بالغ ہونے کا جو زمانہ ہوتا ہے لڑکی میں 9 سال کی عمر یہ ابتدائی مدت ہوتی ہے. اس میں لڑکیاں بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور لڑکا کم از کم اس کی مدت ہے 12 سال. 12 سال کے بعد اب بلوغت کے آثار کسی بھی دن ظاہر ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی کے علامات بلوغ نہ لڑکی میں ظاہر ہوئے نہ لڑکے میں ظاہر ہوئے اور یوں وہ 15 سال کی عمر کو ہو گیا تو 15 سال کی عمر میں اس کو بالغ مان لیا جائے گا. اب اگر کوئی شخص 25 سال کا ہے، اب اس نے نماز شروع کی ہے، تو اگر اس کو اپنا سن بلوغ یاد ہے کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا تو 14 سال سے اب تک کتنے سال بنے؟ 11. تو 11 سال کی نمازیں اس کو پڑھنی ہیں. اگر اس کو اپنا سن بلوغ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کس سن میں بالغ ہوا تھا، تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو 12 سال کی عمر میں لڑکا اپنے آپ کو بالغ مان لے. اور اگر عورت ہے تو وہ 9 سال کی عمر میں اپنے آپ کو بالغ تصور کر لے اگر سن بلوغ یاد نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اب جب قضا نمازیں ادا کرنی ہے تو قضا نمازیں چونکہ بے شمار بنیں گی تو قضا نمازیں ایک دن میں 20 رکعتیں قضا کرنی ہوتی ہیں. کتنی؟ اب کاؤنٹ کرتے رہیں. 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے فرض، 3 رکعتیں مغرب کے فرض، 4 رکعتیں عشاء کے فرض اور 3 رکعتیں وتر. تو یہ فرائض نماز ایک دن میں 17 بنتی ہیں اور 3 رکعت مزید وتر اس میں ایڈ کر کے 20 رکعتوں کی اس کو روزانہ قضا کرنی ہوں گی. بعض اسلامی بھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھتے ہیں کبھی جوش آیا پڑھ لی. رمضان شریف میں نماز شروع کی تو کرتے کرتے ذی الحجہ تک چلی جاتے ہیں، پھر سستی آتی پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے اسلامی بھائی بھی غور کریں کہ سال کا کتنا عرصہ وہ نماز پڑھتے تھے، کتنے عرصے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جس نے بالکل نہیں پڑھی اس کا حساب سمپل ہوتا ہے. جس نے غالب کرے کہ کتنے عرصے کی نمازیں اس کے باقی ہیں، جتنے عرصے کی باقی ہیں ان کا حساب کرے اور روزانہ کی 20 رکعتیں اس کو ادا کرنی ہیں. اب ادا کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء. آپ کے لیے یہ آسان ہے. آسانی اس میں ہے کہ آپ پہلے فجر 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 پڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ جتنے سال کی آپ کے ذمے نماز ہے وہ ادا ہو جائے. پھر ظہر شروع کر دیں، پھر وہ ادا ہو جائے، پھر عصر شروع کر دیں. تو اس کا ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری بنائیں، قضا نمازوں کے حساب سے ایک ڈائری بنائیں. اس ڈائری میں ایک دن میں ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. کتنے؟ انگریزی حساب سے تھوڑا آسان رہے گا تو 365 دن ہے. آپ 365 دائرے بنا دیں. ٹھیک ہے. تو 365 ایک سال کی نماز ہو گئی. اب آپ نے ہر نماز 365 پڑھنی ہے. فجر 365، ظہر 365. اب آپ نے پہلے فجر ادا کرتے ہیں اپنی ڈائری ساتھ رکھیں. جب موقع ملے جیسے فجر میں آپ اپنے گھر میں سنتیں پڑھیں، وہیں پہ 2 4 5 جتنی بھی فجریں قضا ہو سکتی ہیں وہ کر لیں اور اتنے دائروں پہ ٹک لگاتے چلے جائیں.
ٹھیک ہے، ظہر میں آپ کو فرض ادا کیے، اس کے بعد آپ کو وقت ملا، اس میں مزید دائروں پہ ٹک لگا دیے، تو اس طرح آپ کے 365 دائرے پورے ہو گئے، 1 سال کی فجر آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ پھر مزید 365 دائرے لیں، اس میں پھر دوسرا سال شروع کر دیں، اس کی فجر، اس طرح ساری فجر کمپلیٹ کر دیں. پھر جب ظہر کا نمبر آ جائے پھر ظہر شروع کر دیں. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ایک ٹائم نکالیں، رات کو سونے سے پہلے آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے لیے نکالیں اور اس کے اندر نماز ادا کریں چھپ کر، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جب کمرے میں کوئی نہ ہو، اہلیہ کو بھی پتہ نہ چلے، آپ کی اہلیہ کو، بچوں کی امی کو بھی پتہ نہ چلے کہ بچوں کے ابا جو ہے بے نمازی تھے کچھ سالوں تک، ان پر بھی اگر یہ ایپ چھپا ہے تو چھپا رہنا چاہیے، ان کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں. ایسی اسلامی بہن وہ اپنے شادی ہو کر جب گھر آئے تو یہاں پہ اپنے خاوند کو، اسلامی شوہر کو نہ بتائے کہ مجھ پہ قضا تھی، اب پڑھنا شروع کی ہیں. ہاں جس کا پتہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، نہیں پتہ تو بتانا نہیں چاہیے، تو چھپ کے پڑھیں اور ٹائم نکالیں. قضاء عمری کا آسان طریقہ سماعت فرما لیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 آسانیاں، 4 تخفیفات یہ ذکر فرمائی ہیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قضا نمازوں کا طریقہ نامی رسالے کے صفحہ نمبر 17 پر اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 338 پر یہ طریقہ، آسانیاں، تخفیفات مروی ہیں، مذکور ہیں. تو اس میں 4 آسانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی آسانی وہ یہ ہے کہ رکوع سجود میں نارملی 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، 3، 5، 7. تو آپ 3 کے بجائے ایک تسبیح پر اکتفا کریں. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم پورا پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہی عظیم کھڑے ہونے کی حالت میں ختم ہو رہا ہو، ایسے نہیں. پورا رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم پورا پڑھ لیا، اب اٹھ جائیں، قومے میں آ جائیں. اب سجدے میں جب جانے کا معاملہ ہو تو سجدے میں 1 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو جس پہ بکثرت نمازیں کئی سالوں کی ہیں تو اس کو یہ آسانیاں اس کے لیے بتائی جا رہی ہیں، تو وہ ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد قضا عمری سے فراغت پائے. تو پہلی آسانی کیا ہے؟ رکوع سجود میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا. اور دوسری آسانی اس کے لیے یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی جیسے ظہر، عصر اور عشاء اور مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر، عصر، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، ان میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے عموماً. تو سورہ فاتحہ کی بجائے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر پھر رکوع میں چلے جائے. کھڑا ہوا، قاعدہ اولا سے کھڑا ہو کے سبحان اللہ کہے اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے. اس طرح یہ دوسری آسانی ہو گئی. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا اب اس کے لیے لازمی تو ویسے بھی نہیں تھا، ایک مستحب عمل ہے، تو قضاء عمری کی بنا پر سورہ فاتحہ جو مستحب ہے اس کو چھوڑنے کی رخصت ہوئی. تو سورہ فاتحہ کی بجائے کیا کہنا اس نے؟ سبحان اللہ 1 مرتبہ. یہ 2 آسانیاں ہو گئی. تیسری آسانی یہ ہے کہ جب یہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو قاعدہ اخیرہ جیسے فجر کی رکعت، دوسری رکعت، مغرب کی تیسری رکعت، ظہر، عصر، عشاء کی چوتھی رکعت، وتر کی تیسری رکعت، تو یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتے ہیں. وہ قاعدہ جس میں سلام پھیرتے ہیں اس قاعدے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. تو قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے. تو یہ دعا اور درود شریف کے بجائے یہ اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھے اور سلام پھیر دیں. 3 آسانیاں. اور چوتھی آسانی اس کے لیے یہ ہے کہ وتر جو پڑھے جاتے ہیں تو وتر کے اندر دعائے قنوت ہوتی ہے، اللہم انا نستعینک. اب یہ طویل ہے تھوڑی، تو اس پوری دعائے قنوت کے بجائے یہ تکبیر قنوت کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد یہ 1 مرتبہ کہہ لے یا 3 مرتبہ کہہ لے اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی یا ربنا اغفر لی. تو یہ مختصر سی دعائیں
رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیں، یا ربنا آتینا پڑھ لیں دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا اس کے بجائے، تو یہ آسانیاں ہیں۔ تو ان آسانیوں کو ادا کرتے ہوئے پھر آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ اظہار گناہ نہ ہو۔ اب آپ مسجد میں قضاء عمری کریں اور ایک ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں چلے آتے ہیں، تو اتنی جلدی جلدی نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو جس کو پتہ ہے کہ ایسے طریقے سے نماز پڑھنا یہ قضاء عمری کہلاتی ہے، یہ قضاء عمری ادا کر رہا ہے، تو اس بات کا بھی اظہار نہ ہونے دیں۔ جب آپ سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو سمپل طریقے سے پڑھیں، کسی پر اظہار نہ ہونے دیں۔ تو یہ جو آج کا درس ہوا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے مسافر کی نماز اور قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں سے اکثر جو مواد تھا وہ ان دونوں رسائل سے ماخوذ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم، عمر، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں امیر اہل سنت کی تصانیف پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کرنا صبح و شام